السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اور دوسرا ٹاپک ہے دعا کیسے قبول کروائیں۔ تو دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی تو اس کی جو سب سے بڑی وضاحت مجھے ملی ہے وہ ہمارے گناہ ہیں۔ وہ گناہ کے سبب ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہے کہ دعائیں قبول ہونے میں کون سا گناہ رکاوٹ کر رہا ہے، تو وہ ہمیں زندگی سے ڈیلیٹ مار دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اسے زندگی سے ڈیلیٹ مار دینا، وہ گناہ کرنا نہیں ہے۔ وہ گناہ کبھی نہیں کرنا جو اللہ کو ناگوارا گزرے۔ اور ایک اور میں نے وجاہت دیکھی ہے کہ بندہ اللہ سے تو مانگ رہا ہے، لیکن اسی کی مخلوق کو پریشان کر رہا ہے۔ اللہ کو مانگ رہا ہے اور مخلوق کو پریشان کر رہا ہے۔ تم سوچو کہ تم جس اللہ سے مانگ رہے ہو تم اس کے بندوں کو، اس کی مخلوق کو پریشان کرو تو کیا دعا قبول ہوگی؟ لیکن انسان سوچتا نہیں ہے۔ اگر وہ سوچ لے کہ میں اللہ سے مانگ اس کے مخلوق کو پریشان کر رہا ہوں تو اس لیے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو اسے بند کر دیں، ڈیلیٹ مار دیں زندگی سے۔ اکثر دیکھنے میں آتے ہیں کہ گھروں کے اندر کہ لیڈیز بیوی عورت کی آواز مرد سے اونچی جاتی ہے۔ جن گھروں میں عورتوں کی آواز مرد سے اونچی جا رہی ہے اس گھروں میں بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ دونوں بیت المکان صحیح ہے اپنی اپنی جگہ پر، لیکن عورت کی آواز اگر مرد سے اوپر جا رہی ہے تو وہاں پر بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اس گھر اپنی عورت سے محبت اور وفا نہیں دے پا رہا ہے، یعنی اس کی عزت اور احترام نہیں کر پا رہا، اس گھروں میں بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو بہرحال آپ کو اس سے بچنا چاہیے، اور استغفار، اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے تو استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھے، اور جتنا بن سکے اتنا گناہوں سے بچتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی جب آپ گناہوں سے بچتے ہو جائیں گے تو آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ دعا قبول کرنے والی ذات اللہ کی۔ اب دعا کیسے قبول کروائیں؟ کہ دعا تو سب سے پہلے یہ مان لو دعا تو قبول ہی ہوتی ہے۔ ایک جو مانگی وہی مل جاتی ہے، دوسرا کہ اس کے عوض میں کوئی مصیبت نکل جاتی ہے، تیسرا کہ بروز قیامت اعمال نامہ میں ہمیں ملی جائے گی۔ اب چاہتے ہو کہ بھائی ضرورت ابھی ہے اس اعمال نامہ کے، کیا کریں گے؟ بس ضرورت ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، اچھا بندہ صحیح کر بھی رہا ہے، سب کچھ اوکے کر رہا ہے، پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو کچھ لوگوں کی یہ آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتے ہیں، تو انہیں اپنے صبر پر قائم رہنا چاہیے۔ اس کا آخرت میں بہت اچھا صلہ ہے۔ اور کچھ جائز دعائیں ہیں جو نہیں ہو پا رہی ہے، ضرورت ہے لیکن نہیں کام بن پا رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ استغفار تو پڑھنا ہے، اور آپ جو بھی قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں یا جو بھی آپ پڑھے گا نا، اسے سمجھے کہ اللہ مجھے کہنا کیا چاہتا ہے، اس سے اللہ مخاطب کیا ہو رہا ہے۔ ہم لوگ عربی میں صرف بک رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم نے صرف پڑھا ہے، سمجھا ہی نہیں کہ اللہ نے کیا کہا۔ تو سب سے پہلے فرمان الہی کو سمجھے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور میں کیا سمجھ رہا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں، اس پہ غور و فکر کریں۔ اللہ کا کلام پڑھاؤ تو درود شریف اول اور آخر میں ضرور رکھیں، جس سے دعا کی مقبولیت زیادہ ہو۔ ایک کام روز ایسا کرنا ہے کہ میری وجہ سے کوئی خوش ہو جائے، یعنی ایسا کام کرو بندے کا کہ کوئی کہ اسے خوشی حاصل ہو جائے۔ آپ صبح گھر سے نکلتے وقت یہ نیت کر کے نکلے، اور یہ دوسرا کام یہ کہ میری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے۔ صرف یہ دو کام آپ زندگی میں عمل لے لو، جب آپ اللہ کے مخلوق کو خوش کرو گے تو اللہ آپ کو خوشی سے نوازے گا۔ بہت چھوٹا سا عمل ہے، اس میں آپ کی انیت کو ماننا پڑتا ہے، آپ کی جو میں ہے اسے ختم کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ اپنی میں کو ختم کر دو گے تو اس بندے سے، اس کی زبان سے دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے، اگر کسی سے کچھ وعدہ کر دیا ہے تو وعدہ وفا کرے، جھوٹ غیبت چگلی سے بچے۔ اگر آپ اسی چیز سے بچ پا رہے ہو تو انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا
कबूल ही होगी। मेरा यकीन है बहुत से लोग गुमराही में पड़ जाते हैं और दुआ मांगना भी छोड़ देते हैं, लेकिन याद रखना दुआ ही एक ऐसी वाहिद चीज है जो तुम्हें अल्लाह से बात करवा रही है। तुम यकीन मानो अल्लाह मेरी बात सुन भी रहा है, वो मेरे लिए ये काम अमल भी करेगा और मुझे जिंदगी में आसानियां भी पैदा करेगा। अब इसके अलावा भी अगर भाई ये दुआ के अलावा कोई भी बंदा इस्तिखारा करवाना चाहते हो या कोई भी तकलीफ परेशानी रंग गम मुसीबत किसी भी तरह की हो, जादू जिन्नात का भी मसला हो, तो मुझसे भी राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अब इजाजत दीजिए। सूफी गुलाम रसूल।